الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 44 سے لے کر آیت نمبر 48 تک انشاءاللہ تعالی العزیز آج ہم سماعت کریں گے۔ ارشاد ہوا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بیان فرمائیے ان سے دنیاوی زندگی کی ایک اور مثال، یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کو سمجھانے کے لیے مثال سے کوئی بات بعض اوقات سمجھاتے ہیں۔ بعض اوقات بندوں کو کس سے سمجھاتے ہیں؟ مثال سے ایک بات سمجھاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ بس بیان فرمائیے ان سے دنیاوی زندگی کی ایک اور مثال۔ کیا مثال ہے؟ کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، یہ پانی کی طرح ہے جسے ہم نے اتارا آسمان سے۔ پانی کہاں سے اترا؟ آسمان سے۔ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، پس گنجان ہو کر اگتی ہے اس پانی سے زمین کی انگوریاں۔ یہ زمین کی جتنی بھی نباتات ہیں وہ اس پانی سے اگتی ہیں، اور جتنا پانی زیادہ ہوتا ہے اتنی یہ گھنی اگتی ہیں، یعنی جتنی بارشیں لوگ بارشیں مانگتا ہے فصلوں کے لیے مانگتا ہے تو اتنی زیادہ۔ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، پھر کچھ عرصے بعد وہ خشک بوسیدہ گھاس ہو جاتی ہے۔ پھر وہ کیا ہو جاتی ہے؟ جب بارشیں نہیں برستی تو کیا ہوتی ہے؟ فصلیں خشک ہو جاتی ہیں۔ تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، اور اڑائے پھرتی ہے اسے ہوائیں۔ پھر ہوا کے بھئی ہوائیں چلی ہیں ساری فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ ہوا کا جہاں کا رخ ہے، جہاں کا، وہیں اس فصل کو لے گیا اور اس کو کیا کر دیا؟ اڑا دیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ ہر چیز پر کیا ہے رکھنے والا حضرات؟ پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ ان حقیقت ناشناسوں کو جو غریب و مفلس مسلمانوں کو نظر حقارت سے دیکھتے ہیں اور اپنی دنیاوی جاؤ جلال پر پھولے نہیں سماتے، سمجھانے کے لیے کہ دنیا کی بے ثباتی کی ایک اور مؤثر مثال دی جا رہی ہے۔ یہ ایک اور مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے پانی برساتا ہے آسمان سے، پانی برساتا ہے آسمان سے، اس سے اگتی ہیں فصلیں۔ پانی برسانے والا بھی، ہوائیں چلانے والا بھی۔ اب ایک چیز سے اسی فصل کو فائدہ ہو رہا ہے، دوسری سے اسے نقصان ہو رہا ہے۔ اور آخر میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ پورا قادر ہے۔ بے شک۔ آپ کو میں اس پہ تھوڑی سی بات کروں گا بعد میں۔ المال والبنون، مال اور بیٹے فرزند، زینت الحیات الدنیا، یہ تو صرف دنیاوی زندگی کی زیب و زینت ہے۔ اولاد بھی اور مال بھی، یہ کیا ہے؟ کچھ سمجھ آیا؟ مت اولاد اور مال کو کوئی اخروی چیز سمجھ بیٹھنا اور اس کے پیچھے حرام حلال کی تمیز کیے بغیر ان کو کھلاتے پلاتے رہنا اور مال بناتے رہنا۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی ہیں دونوں، مال بھی اور اولاد بھی۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک، در حقیقت باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، بہتر ہیں تیرے رب کے ہاں، ثواباً وخیر عملا، ثواب کے اعتبار سے بھی، اور بہتر ہیں جس سے امید وابستہ کی جاتی ہے۔ یعنی اگر تو نے امید لگانی ہے نا کسی چیز سے تو وہ نیکیوں سے امید لگا۔ یہ نیکیاں تجھے مال اور اولاد سے امید مت لگا۔ مال اور اولاد کی خواہش کس دل میں نہیں؟ ان کے ہونے سے کون خوش نہیں ہوتا؟
اگر ان میں سے کوئی چیز نہ ہو تو زندگی کتنی بے مزہ اور بے کیف ہو جاتی ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جنہیں سب جانتے ہیں۔ یہاں بتا دیا گیا کہ مال و اولاد سے دنیاوی زندگی مزین ہوتی ہے، اور جب یہ زندگی خود ناپائیدار ہے تو اس کے متعلقات بھی ناپائیدار ہوں گے۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی ساری عمر، اپنی ساری قد و کاوش ان دنیاوی زینتوں کے لیے وقف نہ کرے۔ ایسا نہ ہو جب یہ فنا ہو جائیں تو تم خالی ہاتھ ملتے رہ جاؤ، بلکہ زاد آخرت کی بھی فکر کرو۔ کس چیز کی فکر کرو؟ وہ نیک اعمال جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیے جائیں، وہ اس حی و قیوم سے وابستہ ہونے کی وجہ سے بقائے دوام کی صفت سے متصف ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں المال والبنون حرث الدنیا والاعمال الصالحات حرث الآخرہ وقد یجمع اللہ لاقوام، یعنی مال اور اولاد دنیا کی کھیتی ہے، نیک اعمال آخرت کی کھیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کبھی بعض لوگوں کو یہ دونوں چیزیں عطا فرما دیتا ہے، دنیا کی چیزیں بھی اور آخرت کی بھی۔ کبھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا استکثروا من الباقیات الصالحات قیل وما ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال التسبیح والتحلیل والتحمید والتکبیر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ حضور نے فرمایا باقی رہنے والے اعمال کثرت سے کیا کرو۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ کیا ہیں؟ فرمایا اللہ کی تسبیح، تحلیل، تحمید، تکبیر اور لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یہ باقی رہنے والے اعمال ہیں، یہ کیا کرو۔ حضرت جابر سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا حول ولا قوت کی کثرت سے پڑھا کرو، اس سے تکلیف کے 99 دروازے بند ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ادناہم الہم، سب سے کم درجہ کی تکلیف جو اس کے پڑھنے سے دور ہوتی ہے وہ ہم ہے، یعنی حزن و ملال ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر سے مرفوعاً مروی ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہن الباقیات الصالحات۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جتنے نیک اعمال ہیں وہ باقیات صالحات ہیں۔ علامہ قرطبی نے کہا ہے کہ یہی قول صحیح ہے، وہ صحیح ہو انشاءاللہ تعالی، یعنی باقی رہنے والے جو اعمال ہیں وہ یہی ہیں، اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کی تحمید کی جائے، تحلیل کی جائے، اللہ اکبر پڑھا جائے، سبحان اللہ پڑھا جائے، الحمدللہ پڑھا جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا جائے۔ فرمایا والباقیات الصالحات، در حقیقت باقی رہنے والی نیکیاں خیر عند ربک، بہتر ہیں تیرے رب کے ہاں، دو طرح سے، ثواباً ثواب کے اعتبار سے، وخیر عملا، اور جن سے اچھی امید لگائی جا سکتی ہے ان بہتر امید کے لحاظ سے یہ بہتر ہیں۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور غور کرو جس روز ہم ہٹا دیں گے پہاڑوں کو ان کی جگہ سے، اور تم دیکھو گے زمین کو کہ کھلا میدان ہے۔ کوئی بندہ سوچ سکتا ہے یہ پہاڑ بھی کوئی ہٹانے والا ہے؟ مشینریوں پہ مشینریاں لگیں پھر بھی صدیوں لگتی ہیں کسی پہاڑ کو ختم کرنے کے لیے، پھر بھی ختم نہیں ہوتے۔ لیکن اللہ یہ فرما رہا ہے کہ تم دیکھو گے، غور کرو جس روز ہم ہٹا دیں گے پہاڑوں کو ان کی جگہ سے، اور تم دیکھو گے کہ زمین کو کہ کھلا میدان ہے، یہ سارا چٹیل میدان ہوا ہے۔ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم جمع کریں گے انہیں، پس نہیں پیچھے رہنے دیں گے ان میں سے کسی کو بھی۔ سب اب روز قیامت کے احوال کا ذکر شروع ہو گیا ہے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور پیش کیے جائیں گے آپ کے رب کی بارگاہ میں صفیں باندھے ہوئے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، پھر ہم انہیں کہیں گے کہ آج تم آ گئے ہو ہمارے پاس جیسے ہم نے پیدا کیا تمہیں پہلی بار۔ بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، تم یہ خیال کیے ہوئے تھے کہ ہم نہیں مقرر کریں گے تمہارے لیے وعدے کا وقت، تم تو یہ سمجھتے تھے ہم نے مرنا نہیں، پر ہم نے یہ وقت مقرر کیا ہوا تھا۔ سب مخلوق صفے باندھے سر جھکائے حاضر بارگاہ اقدس ہوگی۔ دنیا میں عمر بھر جو لوگ قیامت کا انکار کرتے رہے اور فلسفہ بگھارتے رہے، انہیں کہا جائے گا تم تو کہتے تھے کہ قیامت وغیرہ کی کوئی حقیقت نہیں، بتاؤ ہمارے رسولوں کی بات سچی ثابت ہوئی ہے نہیں؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔